بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اب تک ہمارے 5 اسباق ہو چکے ہیں اور آج ہم سبق نمبر 6 شروع کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آئندہ کے اسباق نورانی قاعدے سے پڑھیں گے، اور اس نورانی قاعدے میں ہم آج کا جو سبق پڑھیں گے وہ حرکات سے متعلق ہے۔ حرکات میں زبر، زیر اور پیش آتے ہیں۔ اگر ہم الف لکھیں اور الف کے اوپر حرکت آ جائے تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے، تو ہم اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یاد رکھیں اسے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لمبا کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک کھڑی زبر، ایک چھوٹی مد جسے کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے بڑی مد، وہ ذرا موٹائی میں ہوتی ہے۔ اس کو جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر بھی ہوتی ہے اور الٹا پیش وغیرہ بھی، ان کو ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ جو چھوٹی مد ہوگی اسے تقریباً 2 یا 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور جو بڑی مد ہوتی ہے اسے 4 یا 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں پر ہم جب ان حرکات کا استعمال جہاں پر ہوگا، زبر کا، زیر کا اور پیش کا، اسے لمبا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حمزہ زبر آ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اسی طرح اگر کوئی بھی لفظ آپ حروف تہجی کا لے لیں، لام لے لیں، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا، مختصر، جس طرح میں آپ کو اب بتا رہا ہوں۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ صاد کو موٹا کریں گے، زواد ہوگا تو زواد زبر زوا، زواد زیر زی، زو پیش زو، زو زی زو۔ فرق کو یاد رکھیں کہ آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ میں ایک اور لفظ لکھ دیتا ہوں، تا۔ آپ نے ہرگز ایسے نہیں پڑھنا تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، نہیں۔ آپ نے پڑھنا تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اس طرح آپ تمام 28 حروف تہجی کی پریکٹس کریں، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ ایک ایک لفظ کو دہرائیں، تو آپ کی یہ پریکٹس بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تنوین پر۔ تنوین 2 زبر کو کہا جاتا ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین پر زیادہ تر غنہ ہوتا ہے۔ اب غنہ بھی میں آپ کو بتا چلوں، غنے کے اندر نون کی آواز نکلتی ہے۔ یہ ساری پریکٹس حروف تہجی سے متعلق ہے۔ آپ الف سے لے کر یا تک کوئی بھی لفظ لیں، اس کو آپ، یہاں پر ہم میم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میم 2 زیر۔ اگر ہم میم لیں، میم کے اوپر 2 زبر اور میم کے اوپر 2 پیش، تو ہم اسے پڑھیں گے من، 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 من۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ یہ جو ہم اس کو زیادہ کھینچ رہے ہیں اسے غنہ کہتے ہیں، اور نون کی آواز یہ ناک سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کسی بھی لفظ کو لکھ کر اس پر آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر کچھ ایسے لفظ ہیں جہاں پر زیادہ غنہ نہیں کرنا ہوتا، جیسے خا ہے، خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خن، خا 2 پیش خن، 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 خن۔ خا کی آواز بھی نکالنی ہے اور اسے موٹا بھی کرنا ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ آہستہ آہستہ آگے چلتے چلتے اگلے اسباق میں آپ کو اس کی بھی سمجھ لگ جائے گی۔ تو یاد رکھیں
کہ آپ نے سب سے پہلے جو سبق نمبر 1 ہے اس کی پریکٹس کو کبھی نہیں چھوڑنا. جتنے بھی اسباق کی آپ اسباق سنیں گے ان کی پریکٹس کریں گے. پہلا سبق بنیادی سبق ہوگا جن میں نے آپ کو حروف تہجی کے متعلق بتایا تھا، ان کی آوازیں نکالنا کہ ان کی آوازیں کیسے نکالنی ہیں. کچھ الفاظ موٹے ہیں، کچھ باریک ہیں، تو کچھ قلقلے والے بھی الفاظ ہیں، تو ان کی آپ نے زیادہ سے زیادہ دہرائی کرنی ہے. میرے پاس نورانی قاعدہ، آپ اس میں سے جتنے الفاظ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. نورانی قاعدہ خرید کر اس کے اوپر جتنے بھی حرکات کے اور تنوین والے اسباق ہیں ان الفاظ کی آپ نے زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے. یہاں پر ہا اور ہا کا فرق بھی آپ کو بتاتا چلوں. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، یہ فرق آپ کو بالکل واضح سنائی دے گا. اسی طرح ہا زیر ہی اور ہا زیر ہی. اسی طرح ہا پیش ہو، ہا پیش ہو. یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو حرکات سے متعلق تھا، جس میں نے آپ کو زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش سے متعلق بتایا. انشاءاللہ سبق نمبر 7 میں ہم اگلے حروف کے ادائیگی کے متعلق بیان کریں گے اور ان میں الفاظ کے جوڑوں کی طرف جائیں گے. حروف تہجی کے الگ الگ الفاظ سے ہٹ کر اگلے الفاظ جیسے آبادن، احدن، اس طرح کے الفاظ کی طرف جائیں گے. السلام علیکم.